بہت شکریہ جناب چیئرمین. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح تحمل سے اور آرام سے آپ کو موقع دوں, آپ کو موقع ملے گا. جس طرح ہم لوگوں نے آپ کا آنریبل سینیٹر صاحبہ, آپ کو موقع ملے گا. کرے گی کہ ہم آپ کی بات کا جواب دے سکیں, اس کے بعد میں آپ کو فلور دوں گا. کیوں نہیں کر سکتی ہے بات؟ آپ سپر لا منسٹر کے طور پہ پھر پیش کریں اپنا کانسٹیٹیوشنل لیگل پوزیشن. کوئی بات نہیں ہے, نوٹ کریں نا. ہی ہیز دی فلور, آپ کا کولیگ ہیں. پلیز جناب چیئرمین, بہت شکریہ. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس تحمل کے ساتھ اور جس طرح خاموشی کے ساتھ جو قانونی نقطہ نظر پیش کیا سینیٹر علی ظفر صاحب اور سینیٹر محسن صاحب نے, ہم سب نے سنا. اور میں یہ بھی توقع رکھوں گا کہ یہ 2-3 منٹ کا آڈینس دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام تک بھی یہ بات پہنچے کہ ایوان بالا میں جو آج انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. آیا یہ انتخاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جو کہ ادھر سے یہ مطالبہ آیا ہے. جناب چیئرمین, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے باوجود آپ نے رستہ نکالا اور آپ نے جو موقف پیش کرنا چاہتے تھے ہمارے دوست پی ٹی آئی سے یا سنی اتحاد کونسل سے, آپ نے انہیں موقع فراہم کیا. ادروائز میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب. آرٹیکل 60 میں بڑی کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے پہلی میٹنگ میں وہ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس ہے. دوسری بات یہ بھی کہ ابھی تک کیونکہ اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تو اس حوالے سے بھی اوتھ سے پہلے اس طرح کے مباحثے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن آپ نے میرے خیال میں بردباری اور رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. آرٹیکل 60 اگر پڑھ لیں ایک لمحے کے لیے تو اس کے 2 حصے ہیں سر, اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. آرٹیکل 60 starts with that after the Senate has been duly constituted, میں بالکل مانتا ہوں اور اس کا جواب بھی دوں گا, it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman. اب سر دوسرا حصہ ہے and آ گیا سر. And so often as the office of chairman or deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be deputy chairman. سر سینٹ کریشن ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی, اور آرٹیکل 59 میں سینٹ کو کریٹ کیا گیا. جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے, ممبرز آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, انہوں نے 1973 میں یہ ایوان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروایا اور ہمیں ایک بائی کیمرل سسٹم دیا. سینٹ کی تخلیق کے بعد پہلے دفعہ سینٹ کے انتخابات ہونے تھے, اس لیے 59 کے بعد جب 60 کو انیکٹ کیا گیا تو اس کو اوپن یہاں سے کیا گیا کہ آفٹر دا سینٹ از ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ, یعنی کہ اسے کھڑا کر دیا گیا, سینٹ کو بنا دیا گیا ہے. اب جب سینٹ بن جائے گی پہلی سینٹ تو اس کے لیے طریقہ کار دیا گیا, ورڈ یوز کیا گیا ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ, کیونکہ ایک نئی باڈی تھی, ایک نئی تخلیق تھی. ہمارے سسٹم میں پہلے سینٹ نہیں تھی, لیکن فریمرز کے ذہن میں تھا کہ اس کے بعد ظاہر ہے وقفے سے کئی دفعہ ڈیورنگ دی سیشن اور کئی دفعہ جب سینٹ کا پیریوڈیکل سیشن ایک ختم ہوتا ہے, یہ ہاؤس کنٹینیو کرتا ہے, تو 3 سال کے بعد جب انتخابات ہونے ہیں تو اس حصے میں دوبارہ بالکل لینگویج بڑی سمپل ہے. اور میں پھر 53 کا بھی حوالہ دوں گا جس میں نیشنل اسمبلی کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے اینڈ سو آفن ایز دی آفس آف چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین بیکمز ویکنٹ the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be the deputy chairman. تو وہاں پہ ڈیولی کانسٹیٹیوٹڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا. ٹرم آف آفس آف چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین shall be 3 years from the day on which he enters upon his office. آرٹیکل 53 کو اگر دیکھیں, بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جن کا تعلق پیشہ قانون سے ہے. آرٹیکل 53 میں جب نیشنل اسمبلی کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی ڈیولی کانسٹیٹیوٹ کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی آلریڈی ان ایگزسٹنس تھی اس ٹائم پہ جس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا. 53 میں آ کے انہوں نے سمپلی یہ کہا آفٹر اے جنرل الیکشن دی نیشنل اسمبلی شیل ایٹ اٹس فرسٹ میٹنگ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس الیکٹ فرام امنگسٹ اٹس ممبر اے اسپیکر اینڈ اے ڈیپٹی اسپیکر اینڈ سو آفن. سارا ڈیولی کانسٹیٹیوٹ اس لیے یوز کیا گیا
کہ اس وقت سینٹ نئی کھڑی کی گئی تھی، یہ ایک نیا اضافہ تھا آئین میں۔ اب ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ آیا اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی آئی؟ یہ میں الگ سے ایکسپلین کروں گا کہ آج اس سچویشن سے ہم کس طرح سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ جناب چیئرمین، جو خیبر پختونخوا کے الیکشنز پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ فورس میجور پہ نہیں ہوئے، وہ وہاں پہ کوئی طوفانی بارشوں کی وجہ سے یا خدا نخواستہ کوئی کسی قدرتی آفات کی وجہ سے وہ الیکشنز ملتوی نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے جناب چیئرمین، نو آفینس ٹو اینی ون۔ وہاں پہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر ممبرز الیکٹ تھے انہوں نے اوتھ لینا تھا۔ اسپیکر صاحب نے سیشن کے لیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ریکوزیشن کرنا تھا سیشن، اسپیکر صاحب نے انہیں اوتھ دینا تھا۔ سیشن ریکوزیشن نہیں تھا ہو رہا، وہ ممبرز الیکٹ جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں 20 سے زائد لوگ ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے، سیشن بلایا جائے اور ان سے اوتھ لیا جائے، لیکن وہ جو آرڈر ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہوا میں اڑایا، اس کی وجہ سے ان کا اوتھ نہیں ہوا۔ اس میٹر میں وہ دوبارہ اب کنٹیمپٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے رجوع کیا۔ اٹ واز ان دیٹ بیک گراؤنڈ کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ڈینائی کیا جا رہا تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر پاس کیا کہ جب تک ان کا اوتھ نہیں ہوتا خیبر پختونخوا میں سینٹ کے جو دیگر ممبران ہیں، 11 نشستیں ہیں وہاں سے جو فل ہونی ہیں، ان کا انتخاب نہ کرایا جائے۔ ہیڈ اٹ بین اے کیس آف فورس میجور، جہاں پہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہ ہوتا تو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کر سکتا تھا کہ ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، تحمل سے ہم نے بڑے آرام سے آپ کی بات سنی۔ دوسری بات جناب چیئرمین، اس طرح پہلے بھی ہوتا آیا، جیسے میں نے عرض کیا، کل انہوں نے درخواست بھی گزاری سیکرٹری سینٹ کو اور ایک اور درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ میٹر سب جوڈس ہے، یہ ان کی چوائس تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ سارے حقائق آئے، اس میں انہوں نے نوٹسز جاری کیے، لیکن کسی قسم کا حکم امتناعی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وہ بھی میں اس کی طرف آؤں گا۔ جی کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، 2015 کے جب الیکشنز ہوئے جو سینٹ کے لیے، تو فاٹا میں انتخابات نہ ہو سکے، اور فاٹا کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ 12 مارچ 2015 کی بجائے 26 مارچ 2015 کو جاری ہوا، لیکن ہاؤس کے دیگر صوبوں میں الیکشنز ہو گئے، وہ 4 سیٹیں خالی تھی۔ اف دی چیئر ریکالز، 2015 میں سینیٹر رضا ربانی صاحب چیئرمین الیکٹ ہوئے، عبدالغفور حیدری صاحب ڈیپٹی چیئرمین الیکٹ ہوئے، اور میں پریزائڈ کر رہا تھا۔ آپ پریزائڈ کر رہے تھے جی۔ میں نے کل اسی لیے سارے ڈاکومنٹس بھی دیکھے، سیکرٹری سینٹ کے پاس شاید وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو۔ کہا گیا کہ جی 4 سینیٹرز نہیں ہیں، فاٹا ایک ضروری کمپوننٹ تھا اس وقت جو کہ اب مرجڈ ہے، تو انتخابات نہ کرائے جائیں، لیکن ہاؤس نے پروسیڈ کیا، کیونکہ آرٹیکل 67 یہ کہتا ہے کہ کسی رکن کا نہ ہونا یا کچھ اراکین کا نہ ہونا جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں ہاؤس کی ان کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا۔ آرٹیکل 67 کی لینگویج فریمرز نے اسی لیے رکھی، ورنہ تو سر بڑا آسان ہے کہ 6 یا 7 لوگ استعفیٰ دے دیں اوتھ لینے سے پہلے۔ ہمارے بہت سارے اراکین ہیں جو کہ ممبرز نیشنل اسمبلی یا ممبر پروونشل اسمبلی تھے، انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سینٹ کا اوتھ نہیں لینا اور وہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ 8 یا 7 ویکنسیز خالی رہ جاتی ہیں، تو کیا رک جائے سینٹ، انتظار کرے کہ وہ 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ ہو اور ڈسفنکشنل رہے ہاؤس اتنی دیر؟ 67 کو اسی لیے سر فریمرز نے ذہن میں کنسیو کیا اور کہا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اے ہاؤس میں میک رولز فار ریگولیٹنگ اٹس پروسیجر اینڈ دا کنڈکٹ آف اٹس بزنس and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof۔ تو یہ کنٹروورسی انہوں نے 67 میں ختم کر دی کہ ویکینسیز ہونے کی وجہ سے ہاؤس پروسیڈ کرنے سے روکا نہیں جائے گا ایوان کو، اور وہ پروسیڈ کرے گا۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے 10 اپریل 2022 کو 100 سے زائد اراکین قومی اسمبلی، جو کہ تقریباً تیسرا حصہ بنتا تھا قومی اسمبلی کے اراکین کا، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ استعفیٰ دیا اور وہ ایوان چھوڑ کے چلے گئے۔ آئین نے اپنا رستہ لیا،
स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर मुंतखब हुए, दुरानी साहब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। उसी ऐवान ने उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाब किया। मामला अदालतों में भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें पहले भी एग्जामिन हो चुकी थी, उस पर किसी किस्म का कोई अदरवाइज डिसीजन नहीं आया। तो मैं सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। वैकेंसीज जो है वो मैंने सिर्फ मॉरल साइड पे अपना मौक़िफ़ रखा है। मेरे दोस्त इससे इत्तफाक करेंगे कि कोई फोर्स मेजोर हो, कोई ऐसा वाक़या हो गया हो वहाँ के जिसकी वजह से इंतखाब ना हो सके। ये ऐवान बालातर है, ये ऐवान इन इट्स ओन विजडम कहता है कि जी ठीक है कर लिया जाए, लेकिन सर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें, और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे, हम इस सिलसिले को आगे नहीं। अदालती हुक्म है जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है। अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया जिसकी वजह से इंतखाबी अमल रुका। तो मेरी ये इस्तदा होगी कि आज के आपने ग्रेस दिखाई है, एक अच्छी रवायत कायम की, रवादारी का मुजाहरा किया कि आपने हमारे दोस्तों को मौका दिया ताकि पाकिस्तान के अवाम तक असल हक़ाइक़ पहुँच सके कि कोई प्रोसीडिंग्स बुलडोज़ नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा कुछ। ओथ की प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके बाद जो मैंडेट है इस हाउस का, आज का मैंडेट ये है टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाना है। ये आपका मैंडेट है। चेयरमैन का इंतखाब आप कराएंगे, डिप्टी चेयरमैन का जो चेयरमैन इलेक्ट होंगे वो करवाएंगे।